آنے والے دنوں میں نواز شریف اپنے مزاحمتی بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں یا پھر شہباز شریف اپنے مفاہمتی بیانیے میں آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی سیاست کی سمت اور کپتان حکومت کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ خاندانی سیاست کی اندرونی کشمکش، لیکن اس کے مضمرات کافی فیصلہ کن ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز عالم نے اپنے تازہ تجزیے میں کیا ہے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ روز اول سے شہباز شریف افہام و تفہیم کی سیاست کے قائل رہے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کے تابع دار اور برے وقت میں ان کا ساتھ بھی نبھاتے رہے ہیں۔ بدترین مواقع پر بھی انہوں نے مصالحت کی کھڑکیاں کھلی رکھیں، لیکن اپنے بھائی کی سیاست کی قیمت پر نہیں۔ ان دنوں بھائیوں کی سیاست میں سب سے اہم رول ان کے والد میاں شریف کا رہا، جن کے وفات کے بعد نواز شریف خاندان کے سرپرست بنے۔ پہلے سارا کاروبار اور سیاست مشترک تھی، لیکن اب میاں شریف کی وفات کے بعد اب سب کے الگ الگ کاروبار ہیں اور ترجیحات بھی الگ الگ ہیں۔ اگلی نسل میں وہ یکجہتی بھی نہیں جو پچھلی نسل میں تھی۔ اب بہت کچھ بدل گیا ہے۔ نواز شریف زندگی بھر کے لیے عوامی نمائندگی کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں اور شہباز شریف کے لیے غالباً یہ آخری موقع ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو سکے۔ امتیاز عالم یاد دلاتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی نااہلی پر شہباز شریف کو پارٹی کا صدر نامزد کیا اور وزارت عظمیٰ کے لیے بھی وہ ان کی پہلی چوائس تھے، لیکن دونوں بھائیوں کی عدم موجودگی میں عملاً مریم نواز نے اپنے والد کا مزاحمتی بیانیہ لے کر بہت مقبول ہوئیں اور اتنی کہ وہ نون لیگ کا عوامی چہرہ بن گئیں۔ اب لوگ مریم نواز ہی کی آواز پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے والد کی سرپرستی میں نون لیگ کی عوامی لیڈر تسلیم کی جانے لگی ہیں۔ امتیاز عالم کے مطابق جتنی مریم مقتدرہ کے خلاف ڈٹی، اتنی ہی انہیں عوام کی مقبولیت بھی ملتی رہی، لیکن شہباز شریف کی رہائی کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور وہ زور و شور سے اپنی مفاہمتی لائن پر ڈٹ گئے ہیں۔ شہباز شریف پارٹی کے صدر بھی ہیں اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی۔ ان کے سامنے بڑا ہدف سن 2023 کے عام انتخابات ہیں اور وزارت عظمیٰ کا قلمدان بھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس ہدف کو حاصل کرنے کی متمنی ہیں اور اس کے لیے مقتدرہ کے راستے سے ہو کر گزرنا پڑے گا، جہاں ان کے لیے کافی نرم گوشہ ایک عرصہ سے موجود ہے۔ امتیاز عالم کے مطابق یہ شہباز شریف ہی تھے جن کی خاموش ڈپلومیسی برے وقت میں شریف خاندان کے لیے کام آئی۔ ان کے خیالات میں مقتدرہ سے تصادم نون لیگ کو بند گلی میں لے گیا جس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ دراصل نواز شریف اور ان کے بیٹوں پر کوئی بوجھ نہیں اور بیٹی پر بھی کوئی ایسا کیس نہیں جو ان کے ہاتھ باندھ سکتا ہو، لیکن وہ فرنٹ فٹ پر کھیل سکتے ہیں جو ان کی بیٹی کی سیاست کے لیے کام کر سکتا ہے۔ لیکن شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ کے لیے صورتحال کافی مشکل اور پریشان کن ہے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ اب نواز شریف اور شہباز شریف کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور دو متضاد طرز عمل نہیں چل سکتے۔ ویسے بھی پی ڈی ایم کا بٹھا بیٹھ گیا ہے اور مریم نواز نے اپنی ناپختگی کی وجہ سے اسے توڑ دیا ہے۔ نواز شریف کے مزاحمتی سیاست کو جو عوامی حمایت درکار تھی وہ نہ مل سکی، نہ ہی ان کی جماعت کی کوئی مزاحمتی روایت ہے۔ مسلم لیگ کے طبقاتی خمیر یا جینز نے کسی طرح کی انقلابی امنگ نہ تو تھی اور نہ ہی ہے۔ نواز شریف کی سیاست پی این این کے گرد و غبار میں جنرل ضیاء کی نرسری میں ابری اور وہی ان کی لیگ کے کرم و فرما تھے۔ 1973 کے آئین کے خالق بھٹو کے عدالتی قتل کے ذمہ دار بھی تھے۔ پھر جنرل اسلم بیگ نے بینظیر بھٹو کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنوایا جس کے سالار نواز شریف تھے۔ چونکہ 8ویں ترمیم کے سامنے کوئی اسمبلی اور کوئی وزیر اعظم نہیں ٹھہر سکتا تھا، اس لیے 90 کی دہائی میں کوئی حکومت مدت پوری نہ کر سکی اور ہر وزیر اعظم کا تقریباً ہر مقتدرہ سے تصادم ہوتا رہا۔ امتیاز عالم کے مطابق نواز شریف کی سیاست کایا ان کی تلخ تجربات کے باعث پلٹی جو انہیں بطور سویڈین چیف ایگزیکٹو درپیش آئے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے کے باوجود دونوں جماعتیں مقتدرہ کے ہاتھوں کھلونا بنی رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہیں۔ اپنی تیسری حکومت میں بھی نواز شریف مقتدرہ سے سمجھوتا کرتے رہے تاکہ وہ پھر اس سے متصادم ہو کر اقتدار سے باہر آ گئے۔ لیکن امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ نواز شریف میں ایک غضب کی خوبی، وہ بری طرح پھنس کر بھی جال سے نکل جاتے رہیں، جیسا کہ مشرف سے ڈیل اور اب پھر عمران خان کے چنگل سے بھی نکل جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور اس کے تاجروں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے وصف میں تھا کہ وہ سمجھوتا بھی کرے اور کبھی کبھار آنکھیں بھی دکھائے۔ بھٹو اور بھٹو مخالف سیاست میں سے نواز شریف ایک متبادل رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے، جو پنجابی دوہرے کردار
سے معاشی اور سیاسی پھلانگ کا مظہر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نعرہ تو ابھی بھی جی اے بھٹو کا لگاتی ہے، لیکن یہ بھی شریفوں کی سیاست اپنا کر اپنی حقیقی عوامی کردار کھو بیٹھی ہے۔ بائیکاٹ، دھرنے اور استعفوں کی سیاست کے غبارے سے ہوا نکلنے کے بعد قبل از وقت عمران حکومت کو چلتا کرنے کا عزم خاک میں مل گیا اور پی ڈی ایم تقسیم ہو کر اپنی مزاحمتی قوت گنوا بیٹھی۔ امتیاز عالم کے مطابق اب بچا ہے تو ان ہاؤس میں تبدیلی اور سلیکٹڈ کی جگہ سلیکٹڈ بننے کا، لیکن جو اپوزیشن اکٹھی نہ رہ سکی وہ ایک متبادل انتظامیہ سامنے لانے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ لگتا ہے کہ اب تبدیلی کا رہٹ سن 2023 کے انتخابات ہی میں چلے گا اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی نگاہیں اسی پر ہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس اب قبل از وقت انتخابات کرانے کی قوت نہیں رہی، لہٰذا یہ بھی اب 2023 تک انتظار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ان حالات میں نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست کا سکہ چلنے والا نہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس اب قبل از وقت انتخابات کرانے کی قوت نہیں رہی، لہٰذا یہ اب سن 2023 تک انتظار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔